اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا کی تمام تر مشغولیات سے نکال کر اس کے پاک گھر میں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے پہلی فرصت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ یہ بات چل رہی تھی کہ مکے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، ان پر ظلم و زیادتی بہت زیادہ جب بڑھ گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ادھر حبشے میں رہ کر عبادت کرنے لگے، لیکن کفار مکہ نے پھر کوشش کی کہ ان کو حبشہ سے مکہ واپس لے کر آئیں، مگر اپنی اس کوشش میں کفار مکہ ناکام رہے، واپس نہیں لا سکے۔ حبشہ کے بادشاہ نے، نجاشی بادشاہ نے واپس ان کو لوٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ ادھر مکے میں جو مسلمان تھے ان پر اور زیادہ ظلم اور ان پر اور زیادہ ستانا، ان کو تنگ کرنا، بہت زیادہ وہ ستانے لگے۔ اس دوران یہ ہوا کہ ایک صاحب آئے، طفیل بن عمرو الدوسی، مدینے کے جو علاقے ہیں ان علاقوں میں ایک علاقہ تہامہ، وہاں سے یہ تشریف لائے مکے میں اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، ان کا مختصر سا واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، دوس ایک قبیلے کا نام ہے، دوس ایک قبیلے کا نام ہے۔ دوس قبیلے کے سردار تھے حضرت طفیل بن عمرو، اس لیے ان کو طفیل بن عمرو الدوسی کہا جاتا ہے۔ بڑے بہادر تھے، اتنے بہادر کہ عرب کے گنے چنے بہادروں میں جو ٹاپ بہادر ہیں ان بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بڑے سخی تھے، اتنے سخی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے گھر میں چولہا کبھی بند نہیں ہوتا تھا۔ چولہے میں جو آگ ہے نا، آگ کبھی بجھتی نہیں تھی، بجھانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، آگ بجھ جائے یہ نوبت ہی نہیں آتی تھی، ہمیشہ چولہا جلتا رہتا تھا۔ چولہے پر ہانڈیاں رہتی، ایک ہانڈی اتارتے پھر دوسری ہانڈی چڑھا دیتے، یعنی ان کے گھر میں اتنے مہمان، ہمیشہ مہمان آتے رہتے اور ان کی مہمان نوازی چالو رہتی تھی ہمیشہ، بڑے سخی تھے۔ تو حضرت طفیل بن عمرو بڑے بہادر بھی تھے اور بڑے سخی بھی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں گرچہ کعبے کا طواف اور ساری چیزیں باقی تھیں، مگر توحید ختم ہو چکا تھا، تو لوگ اپنے طور سے اس کی عبادت کرتے تھے، جیسے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ننگے ہو کر عبادت کرتے تھے، اور پھر کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت بھی رکھے ہوئے تھے، 360 سے زائد بت، جتنے دن سال میں اتنے بت انہوں نے رکھ لیے تھے، اور پھر اس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ تو طفیل بن عمرو وہ بھی آتے اور آ کر اس طریقے پر عبادت کر کے چلے جاتے۔ اب کی بار جب انہوں نے آنے کا ارادہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ جاؤں گا اور جا کر بتوں کی برکت حاصل کر کے آؤں گا، تو اب جب انہوں نے آنے کا ارادہ کیا تو مکے کے جو سردار تھے ان سرداروں کو معلوم ہوا کہ طفیل بن عمرو جو بڑے بہادر ہیں، سخی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں،
بڑے باحیثیت بااثر انسان ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ جب مکے کے سرداروں کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، امیہ کو، عتبہ کو، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا، بڑے گرم جوشی کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز میں ان کا ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کہا۔ ان کو ویلکم کرنے کے بعد پھر ان سے بات چیت کیے، اور بات چیت کر کے مکے کے جتنے کافر تھے، سردار تھے، وہ سب ان کو سمجھائے، ان کو بتایا کہ مکے کے حالات کیا ہیں۔ چونکہ آپ باہر رہتے ہیں، آپ کو یہاں کے حالات نہیں معلوم، تو ہم آپ کو یہاں کے حالات سے باخبر کیے دیتے ہیں۔ یہاں ایسے ایسے حالات ہیں کہ لوگ، یہاں کچھ دنوں پہلے ایک صاحب ہیں، محمد ان کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ بتوں کی عبادت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ یہاں کے حالات ہیں۔ ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ ذرا ہوشیار رہیں، آپ ذرا چاق و چوبند رہیں، آپ ذرا ہوشیار رہیں، کہیں آپ بھی ان کی بہکی ہوئی باتوں میں نہ آ جائیں، کہیں آپ پر بھی ان کا جادو نہ چل جائے۔ وہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے، اتنی باتیں انہوں نے بتائی، اتنا ڈرایا کہ حضرت طفیل بن عمرو جب ایمان قبول کر چکے، اس کے بعد یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا، اتنا خوف زدہ کیا۔ حالانکہ حضرت طفیل بن عمرو ایسے بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت لے کر ان کے گھر گیا اور اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوا کبھی۔ بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مظلوموں کی، غریبوں کی مدد کرنا، یہ ان کی خاص صفات میں سے تھی۔ لیکن جب مکہ آئے، کافروں نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں ان کو بتائی۔ حضرت طفیل بن عمرو کہتے ہیں اتنا مجھے ڈرایا گیا کہ دوسرے دن صبح کو جب میں بیت اللہ گیا بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، جب میں گیا تو میں نے احتیاطی طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ ان کی کوئی بات میرے کان میں جائے نہ، مجھے کوئی ان کی بات سننا ہی نہ پڑے، ان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے۔ احتیاطاً انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھونس لیے تھے۔ کہتے ہیں جب میں صبح کا وقت تھا، میں بیت اللہ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیت اللہ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، چونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا، سب کو ایک ساتھ آنے کی اجازت نہیں تھی، گنے چنے مسلمان تھے، سب کو ایک ساتھ جمع ہو کر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آتے تھے، بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی عبادت کا طریقہ مجھے اتنا اچھا لگا، میں دیکھتا رہا اور میں ان کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ عبادت سے وہ متاثر ہوئے، قرآن کی تلاوت کو سن کر وہ ایسے متاثر ہوئے کہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں انتظار کرا کہ جب یہ اپنی عبادت سے فارغ ہوں گے پھر میں ان سے بات کروں گا۔ تو حضرت طفیل بن عمرو کہتے ہیں جب جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہو کر اٹھے اور اٹھ کر چلنے لگے اپنے گھر کی طرف۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے میں ہمیشہ کافروں کے سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی رہتا تھا ادھر، اور وہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون ان سے مل رہا ہے، کون ان کے قریب ہو رہا ہے، کون ان کی باتوں کو سن رہا ہے، وہ واچ کرتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔
اگر کوئی ان سے وہاں ملے بات چیت کرے تو پھر بعد میں اس کی کلاس لیتے تھے، بعد میں پھر اس کی پٹائی، اس پر ظلم و زیادتی کرتے، کیوں ملے تم ان سے بول کر۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ مکے میں حرم شریف کے اندر کسی کو نہیں ملتے تھے، اگر کوئی ملنا چاہتا تو اس سے کہہ دیتے بھائی میرے گھر آ جاؤ وہاں مل لینا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلنے لگے۔ حضرت طفیل بن عمرو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو آپ میرے گھر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ حضرت طفیل بن عمرو بھی پیچھے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پہنچ گئے۔ گھر کو پہنچنے کے بعد پھر حضرت طفیل بن عمرو نے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا تھا، اتنا ڈرایا گیا، اور آپ کے خلاف اتنی باتیں مجھ سے کہی گئی، میرے دل میں اتنی نفرت آ گئی تھی کہ میں جب حرم شریف کے اندر داخل ہوا تو میں نے احتیاطی طور پر کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی تاکہ آپ کی کوئی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے، آپ کی بات مجھے سننے کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں اتنا ڈر گیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی نماز کو دیکھا، آپ کی عبادت کو دیکھا، آپ کے عبادت کے طریقے کو دیکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ کیا پڑھتے کیا ہیں؟ آپ مجھے ذرا پڑھ کر سنائیے۔ آپ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمے کی دعوت نہیں دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو سنائیں۔ جب جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، بے قرآن کی دعوت سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہو سکتی، قرآن کی تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، قرآن سے زیادہ متاثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، قرآن سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، ایسا اثر ان پر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ابھی فوراً آپ کلمہ پڑھائیے اور ایمان میں داخل کیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھائے، انہوں نے اللہ کی توحید کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد وہ مکے میں رہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چھپ چھپ کر ملتے تھے، مکے میں رہے، کئی دنوں تک رہے۔ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے قرآن سکھائیے، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی بہت ساری سورتیں اور بہت ساری آیتیں ان کو سکھائے، نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اب میں اپنے قبیلے جانا چاہتا ہوں، اب میں اپنے گاؤں کو، اپنے قبیلے کو، مدینہ کے اس میں جو ہے تہامہ، وہاں میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے گاؤں میں، میرے قبیلے کے، میرے گھر کے، میرے خاندان کے سارے افراد سب کے سب کفر و شرک میں مبتلا ہیں، میں ان کو جا کر توحید کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ تاکہ میری بات میرے گاؤں والے، میرے قبیلے والے، میرے خاندان والے میری بات مانیں، جب میں ان کو بات میں بتاؤں، آپ کے نبی ہونے کی بات میں بتاؤں، قرآن کی بات، دین کی بات میں ان کو بتاؤں تو وہ مان لیں، وہ قبول کر لیں، اس لیے آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیے، اور دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں جب میں اپنے گاؤں کے لیے نکلا اور گاؤں کے بالکل قریب پہنچا، رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے اور اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دے کہ گاؤں کے لوگ جب مجھے پوچھیں کہ تم مومن ہو گئے، اس کی کیا علامت ہے، تو میں وہ نشانی دکھا سکوں کہ دیکھو یہ نشانی ہے کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور یہ مذہب بالکل سچا مذہب ہے، حق ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، تو کہتے ہیں جب میں گاؤں کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک سے اللہ کے طرف سے میری پیشانی پر ایک چمک، ایک روشنی ظاہر ہوئی، ایک روشنی۔ تو انہوں نے اللہ سے پھر دعا کی کہ اللہ یہ روشنی میرے پیشانی سے ہٹا کر میرے کسی اور جگہ منتقل فرما، کسی اور جگہ منتقل کر دیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ روشنی ان کے تیر میں، ان کا جو تیر ہوتا ہے، کمان ہوتا ہے، اس میں وہ روشنی منتقل ہو گئی۔ ان کا تیر، ان کا کمان ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اندھیری رات میں ایسا چمکتا ہوا، ایسی روشنی۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے ان کے ابا ان کے استقبال میں آئے۔ ان کے ابا نے آ کر ان سے جو ہے ملے اور خیر خیریت پوچھے، حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے حضرت طفیل بن عمرو نے کہا کہ ابا میں نے بتوں کی عبادت چھوڑ دی ہے۔ پھر کیا کر رہے ہو تم؟ ابا میں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر کیا رہے ہو تم؟ کس کی عبادت کر رہے ہو تم؟ ابا اب میں اس ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے، آپ کو، پوری کائنات کو جس نے بنایا، اس ایک پروردگار کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ابا اب تو مذہبی اعتبار سے میرا اور آپ کا رشتہ بھی الگ ہو جائے گا۔ تو ابا نے پوچھا بیٹے تم چاہتے کیا ہو؟ طفیل بن عمرو نے کہا ابا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھاؤ، اور کلمہ پڑھ کر ان کے ابا بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ جب گھر کو گئے تو گھر میں بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی ملاقات کرنے کے لیے آئی۔ طفیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں، اب ہمارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ کوئی مومن اپنے نکاح میں کسی کافرہ کو نہیں رکھ سکتا، مومن کے نکاح میں کافرہ نہیں آ سکتی، تو ہمارا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میں ایمان قبول کر چکا ہوں، میں نے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو میں مان چکا ہوں، اور میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی نکاح میں کسی کافرہ کو رکھے۔ بس اتنی سی بات ہے، میں بھی ایمان میں داخل ہوتی ہوں، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ ان کی بیوی بھی ایمان میں داخل ہو گئی، پھر ان کا نکاح باقی رہا۔ حضرت طفیل بن عمرو اپنے گاؤں میں رہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، کلمے کی دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں میں صرف ایک تھے جو ایمان میں داخل ہوئے، ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف ایک ہی صاحب ایمان میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ ایک بھی جو داخل ہوئے، اتنے قیمتی صحابی، اتنے قیمتی، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے والے، نام ان کا حضرت ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں تک وہ حضرت طفیل بن عمرو اپنے گاؤں میں رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یہاں سے گیا، میرے گھر کے علاوہ میرے خاندان میں، قبیلے میں، گاؤں میں کسی نے بھی میری بات کو نہیں مانا، اسلام قبول نہیں کیا، کلمے کو قبول نہیں کیا، بس یہ ایک ساتھی ہیں ابو ہریرہ، ان کے علاوہ کسی نے نہیں مانا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ کے نبی قوم کے لیے بد دعا تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ طفیل بن عمرو کئی مدت تک، کئی دنوں تک، کئی عرصے تک لوگوں کو دعوت دیے، لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کہیں قوم کے لیے بد دعا، تو اگر بد دعا کریں گے تو پوری قوم ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت ڈرا، مجھے بہت ڈر ہوا اور میں قریب گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سننے کے لیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دعا میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب میں قریب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، اے اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ قبیلہ دوس طفیل بن عمرو دوس قبیلے کے تھے نا، قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں بلکہ قبیلہ دوس کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ نتیجہ کہ جب دوبارہ حضرت طفیل بن عمرو اپنے گاؤں گئے، اپنے قبیلے گئے اور جا کر پھر انہوں نے دوبارہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، تو اب دوبارہ جب گئے تو 80 گھرانے، کتنے؟ یہ گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، 80 گھرانے والے سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوئے اور پورے قافلے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا قصہ میں نے آپ کے سنایا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ادھر حبشہ میں کفار مکہ ان کو واپس لانے کی کوشش کیے مگر ناکام رہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، دین کے خاطر مکہ چھوڑنے کا، گرچہ دل نہیں تھا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کیا کیا ہوا، مکہ کو دیکھ کر، وہاں کی سرزمین کو دیکھ کر کیسا اللہ کے نبی روئے اور پھر وہاں سے مدینے کی طرف گئے۔ بہرحال وہ ہجرت، مدینے میں اسلام کی دعوت چل رہی تھی، لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہجرت کیے، وہاں پہنچے مدینہ۔ حبشہ میں جو ہجرت کیے تھے مکے سے حبشے کی طرف، وہاں والوں کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے ہیں تو حبشہ کے مسلمانوں نے وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم مدینہ جائیں گے کیونکہ ہمارے نبی مدینہ آ چکے ہیں۔ جب بادشاہ نے سنا تو اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ اس نے سفر خرچ دیا، بہت سارے تحفے دیے، ہدیے دیے، اور اس نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں ایک اللہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ تم اپنے نبی کو جا کر میری یہ گواہی دینا اور ان کو میرا سلام عرض کرنا اور ان سے میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا، ان سے کہنا کہ وہ میری مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور بادشاہ نے ایک قاصد کو بھی ساتھ میں بھیجا کہ جاؤ ان کو مدینے تک چھوڑ کر آؤ۔ تو حبشے کے سارے مسلمان جب مدینہ پہنچے، وہ قاصد بھی ساتھ میں آیا تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے آدمیوں سے پوچھئے کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسا سلوک کیا، کیسا برتاؤ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ صحابہ نے فرمایا، جو بھی بات تھی میں گزشتہ جمعہ سنا چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے اور وضو فرمانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، نجاشی کی 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اور قاصد سے فرمایا کہ جاؤ اور بادشاہ کو جا کر تم نے جو یہاں دیکھا نا اس منظر کو جا کر سنا دو۔ بہرحال حبشہ کا بادشاہ ایمان میں داخل ہو چکا تھا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ادھر سے مکے سے بھی مسلمان ایمان والے مدینہ کی طرف آئے اور پھر حبشہ سے بھی جو ہے مدینہ کی طرف آئے، لیکن مدینہ میں بھی حالات سازگار نہیں تھے، مدینہ میں بھی حالات سازگار نہیں تھے، وہاں بھی حالات خراب ہی تھے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں عزیز ساتھیوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی دعا لینے والے بنیں، ہم دعا لیں اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے، اپنی ماں سے، اپنے ابا سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے ہم دعائیں لینے، کیونکہ یہ دعائیں بہت کام کر جاتی ہے۔
کسی غریب سے، کسی مسکین سے، کسی بیوہ سے، کسی یتیم سے، کسی مجبور سے ہم دعائیں لینے والے بنیں، کچھ ایسا کام کریں کہ وہ دل سے جو ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی صحیح کچھ بھی وہ دعا دے دیں گے، قبول ہو جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ یہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو ہے یہ کرنا، ظاہر کرنا خاموش طریقے سے کسی بیوہ، کسی بے سہارا کو سہارا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، جو ہم سے ہو سکتا کریں، اور پھر ان سے دعائیں لیں۔ یہ دعائیں بہت کام آئیں گی، ہمارا کام بن جائے گا میرے دوستوں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو اس کے بعد اور بھی لمبا قصہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے مدینے میں رہنے لگے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، مکے کے حالات سازگار نہیں تھے، حبشے میں بھی حالات سازگار نہیں تھے، مدینے میں بھی حالات سازگار نہیں تھے، ہر جگہ کے حالات خراب تھے، لیکن اس کے باوجود ایک کام ساری جگہوں میں ہو رہا تھا، وہ یہ کہ قرآن کی دعوت، دین کی دعوت، اسلام کی دعوت، یہ کام ہر جگہ ہو رہا تھا۔ آج ہم لوگوں کو یہی نا کہ بھئی حالات صحیح نہیں ہیں، ہم کسی کو قرآن پڑھ کر سنا نہیں سکتے، حالات صحیح نہیں ہیں، اذان لاؤڈ اسپیکر میں دے نہیں سکتے، حالات صحیح نہیں ہیں، ہم کسی کو سیرت بتا نہیں سکتے، یہی لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کوئی بھی نبی ایسے نہیں کہ جب انہوں نے دعوت دی ہو اور اس وقت حالات سازگار ہوں، سب نے ان کا ویلکم کیا ہو، سب نے خوش آمدید کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر نبی کے دور میں آپ دیکھیں گے حالات مخالف تھے، اور مخالف حالتوں میں انہوں نے اللہ کی بات کو، دین کی بات کو انہوں نے جو ہے جاری کیا، انہوں نے پھیلایا، انہوں نے پہنچایا، پھر اللہ نے ان کے لیے راستے نکالے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں، اس چیز کی کمی ہے۔ آج قرآن کی تلاوت کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے اندر آج بیانات ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ غیروں میں نہیں ہوتے، ہمارے اندر ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ دعوت میرے عزیز ساتھیوں، دعوت کے پہلو میں یہ پہلو جو اس پہلو میں بہت کمی ہے، اس طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن آج ہم نے اپنے غیر ایمان والوں کو قرآن سنایا ہی نہیں، ہم ان کو قرآن سناتے ہی نہیں، پیارے نبی کی سیرت سنائے ہی نہیں، دین ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں۔ یہ کرنے کی چیز ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ دعوت کا پہلو ہے، یہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اور جس دن ہم یہ کام شروع کریں گے، جو مکے میں ہو رہا تھا، جو مدینے میں ہو رہا تھا، حالات ناموافق ہونے کے باوجود، حالات سازگار نہ ہونے کے باوجود، جو کام اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے دین کے اندر، صرف قرآن کی تلاوت کو سن کر طفیل بن عمرو ایمان میں داخل ہو گئے، صرف اذان کو سن کر عبداللہ ابن ام مکتوم ایمان میں داخل ہو گئے۔ کئی ہزاروں ایسے واقعات ہیں، اللہ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے جو غیر ایمان والے ہیں ان تک بھی قرآن کے پیغام کو پہنچائیں، ان تک بھی سیرت کے پہلو کو، سیرت کے باتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کو ان تک بھی پہنچائیں۔ جس طرح ہم اپنے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں اور ان تک دعوت پہنچاتے ہیں، اس کا ایک اچھا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اسی طرح اس پہلو پر غور کریں گے، اس پہلو پر کام کریں گے تو اس کا بھی ایک اچھا نتیجہ اللہ جو ہے مرتب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔